الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو۔ علم النحو کے گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے اسم معرب کی اقسام کے بارے میں سیکھنے اور سمجھنے کا آغاز کیا کہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی اقسام، کہ اسم جو ہے اس کی معرب ہونے کے اعتبار سے وجوہ اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، اگر وہ اسم جو ہیں وہ ترکیب کلام میں آ جائیں تو ان پر کیا اعراب کس حالت میں آئے گا، یہ سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ العزیز وہی سبق، اس کی بقیہ دو اقسام کے بارے میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق ہے جی وجوہ اعراب کے اعتبار سے معرب کی اقسام۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے معرب کی اقسام۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے معرب کی اقسام، یہ ہے جی آج کا سبق۔ گزشتہ لیکچر میں اس کی 3 اقسام ہم نے سیکھی تھی۔ کل اقسام جو ہیں بعض کے نزدیک 12 ہیں اور بعض کے نزدیک 16 ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز 12 کے سیکوینس سے چلیں گے، کیونکہ اس سیکوینس سے سیکھنا سمجھنا جو ہے وہ آسان ہے۔ جو 12 اقسام بناتے ہیں وہ کچھ اقسام کو دوسری اقسام کے تابع کر کے ان میں ضم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ 12 اقسام ہیں۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 12 قسمیں ہیں، ان میں سے جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں 3 قسمیں پڑھی، ان میں سے پہلی قسم تھی مفرد، منصرف، صحیح، یہ پہلی قسم تھی۔ نمبر 2 دوسری قسم جو تھی جاری، مجرا، صحیح۔ نمبر 3 پر جو ہم نے قسم پڑھی وہ تھی جمع، مکسر، منصرف۔ یہ 3 قسمیں ہم نے گزشتہ لیکچر میں سیکھ لیں اور ان کی تعریفات فوائد و قیودات کے ساتھ سیکھیں۔ فوائد و قیودات کے ساتھ تعریف کو سیکھنے کا سمجھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تعریف جامع اور مانع ہو جاتی ہے۔ جامع ہو جاتی ہے اور مانع ہو جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کچھ چیزوں کو خارج کر دیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو اس میں داخل کیا جاتا ہے جو اس تعریف کا حصہ ہوتی ہیں، اور ان کے آنے سے کچھ چیزیں خارج ہو جاتی ہیں۔ تعریف عام طور پر جو ہے جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے ہی سیکھنی چاہیے۔ جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے تعریفات سیکھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی اعتبار سے ہم اگلی 2 اقسام کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی جو 2 قسمیں ہیں، نمبر 4 جمع مؤنث سالم، چوتھی قسم جو ہے وہ ہے جی جمع مؤنث سالم، اور 5ویں قسم جو ہم سیکھیں گے جس کے بارے میں آج پڑھیں گے وہ ہے جی غیر منصرف۔ جب ہم نے مفرد، منصرف، صحیح کو پڑھا تھا، جو پہلی قسم تھی جس کا اعراب کی حالتیں اور اعراب ہم نے سیکھا تھا، اس وقت جب ہم مفرد، منصرف، صحیح پر تھے تو ہم نے یہ بات سیکھی کہ مفرد کے آنے سے کتنی چیزوں کو خارج کیا گیا۔ جب مفرد کی قید لگائی گئی تو یہاں پر مفرد کے آنے سے تثنیہ اور جمع کو خارج کر دیا گیا۔ منصرف کی قید لگائی تو غیر منصرف کو خارج کر دیا، اور صحیح کی قید لگائی تو اس سے نحویوں کے نزدیک جو صحیح تھا اس کو داخل کیا گیا، اور جو قائم مقام صحیح تھا اس کو اس سے خارج کیا گیا۔ اسی طرح آج کی تعریف کے بھی کچھ فوائد و قیودات ہیں۔ کیا فوائد و قیودات ہیں؟ کہ جب جمع کو ذکر کیا گیا تو جمع کو ذکر کرنے سے واحد اور تثنیہ، واحد اور تثنیہ ان دونوں کو اس سے خارج کر دیا گیا۔
واحد اور تثنیہ کو جب خارج کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جمع کو داخل کیا گیا. جب جمع آئے گا تو واحد اور تثنیہ نہیں آ سکتا، کیونکہ جمع وہ ہے کہ جس کا اطلاق 3 یا 3 سے زائد پر کیا جاتا ہے، اور واحد کا اطلاق 1 پر اور تثنیہ کا اطلاق 2 پر ہوتا ہے. مؤنث، جب مؤنث کو ذکر کیا تو اس قید کا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں سے مذکر کو خارج کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے مفرد منصرف صحیح کے اندر مفرد کو ذکر کیا تھا تو اس وقت اس مفرد کے آنے سے تثنیہ اور جمع کو خارج کیا گیا. اب یہاں پر جب تثنیہ اور جمع کو خارج کیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تثنیہ اور جمع کا اعراب آئے گا، لیکن الگ سے قسم بن کر آئے گا، الگ سے صورت بن کر آئے گا. تو جب ہم نے یہاں پہ مؤنث کو ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤنث کی قید سے مذکر خارج ہو گیا، تو مذکر کا اعراب الگ صورت میں آئے گا، الگ قسم بن کر آئے گا. پھر آگے جب ہم نے سالم کی قید لگائی تو سالم سے ہم نے مکسر کو خارج کر دیا کہ مکسر جو ہے اور سالم جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، کہ جو مکسر ہوتا ہے وہ سالم نہیں ہو سکتا، جو سالم ہے وہ مکسر نہیں ہو سکتا. مکسر کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے کہ جمع مکسر منصرف، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب مکسر کی قید لگائی گئی تھی جمع مکسر منصرف میں تو سالم کو خارج کیا گیا تھا. تو سالم جو ہے یہاں پہ الگ سے صورت بن کر معرب کی 12 قسموں میں آ گیا. جمع مؤنث سالم، واحد تثنیہ کو خارج کیا، مؤنث سے مذکر کو خارج کیا، سالم سے مکسر کو خارج کیا. تعریف کیا ہے جی؟ ایسا اسم جس کی جمع بنائی جائے. اب مؤنث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤنث اسم کی جمع بنائی جائے گی. مؤنث اسم کی جمع، اور ایسی جمع جس کے اندر واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے. واحد کا صیغہ سلامت رہے گا تو ہی سالم کہلائے گا، اگر واحد کے صیغے میں تبدیلی ہو جائے تو وہ سالم نہیں کہلائے گا. جیسے مثال کے طور پہ مسلماتن، مسلمن مذکر ہے، تا تانیث کی آئی تو مسلماتن. اب اگر ہم اس کی جمع مؤنث سالم بنائیں تو مسلماتن. جمع مؤنث سالم الف اور تا کے ساتھ بنائی جاتی ہے، مسلماتن. اب اس کی اصل تھی مسلمن، تانیث کے ساتھ مسلماتن. اب واحد کا صیغہ مسلماتن ہے اور مسلماتن جمع کا صیغہ ہے، تو مسلمن اصل ہے، تو یہاں پہ بھی مسلمن اپنی اصل حالت میں برقرار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع سالم ہے. اعراب کی کیا صورتیں ہیں، اعراب کی کیا حالتیں ہیں؟ وہی حالتیں جو ہم نے پہلی 3 قسموں میں پڑھی کہ رفعی حالت ہوگی، اس کے بعد نصبی حالت ہوگی، اور اس کے بعد جری حالت ہوگی. 3 حالتیں ہوں گی. حالت رفعی جس کا تعلق مرفوعات کے ساتھ ہے. مرفوعات 8 ہیں. اب ان 8 مرفوعات کا یاد ہونا ضروری ہے کہ یہ مرفوعات کون سے ہیں. حالت رفعی سے مراد یہ ہیں مرفوعات، حالت نصبی سے مراد ہیں منصوبات، اور حالت جری سے مراد ہیں مجرورات. حالت رفعی عام طور پر مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، حالت رفعی میں ہوتے ہیں. فاعل نائب الفاعل دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور حالت رفعی میں ہوتے ہیں. یہاں پر مسلماتن، مسلماتن یہاں پہ اگر ہم لکھتے ہیں مسلماتن، ابھی اعراب نہیں لگایا، مسلماتن جسٹ لکھا. اب یہاں پہ اگر مسلماتن، مسلماتن کو حالت رفعی میں لے کر آئیں تو جب اس کو ہم حالت رفعی میں لے کر آئیں گے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اگر اس سے پیچھے ہم ہنہ ضمیر جو ہے اس کو شامل کرتے ہیں تو یہ اب مسلماتن حالت رفعی میں ہے. اب حالت رفعی میں اس کا اعراب کیا آئے گا؟ مسلماتن اگر مبتدا واقعہ ہو تو اعراب کیا آئے گا؟ مسلماتن اگر خبر واقعہ ہو تو اعراب کیا آئے گا؟ مسلماتن فاعل واقعہ ہو تو اعراب کیا آئے گا؟ مسلماتن نائب الفاعل واقعہ ہو تو اعراب کیا آئے گا؟ اسی طرح اور جو مرفوعات ہیں ان سب میں یہ جب واقعہ ہوگا تو اعراب حالت رفعی میں کیا آئے گا؟
اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آئے گا اور ضمہ تنوین کے ساتھ آئے گی. ہن مسلماتن. یہ ذہن نشین کر لیجئے، جب بھی الف تا کے ساتھ کوئی بھی جمع آئے، جمع مؤنث سالم کی، اور وہ حالت رفعی میں واقع ہو تو اس پر اعراب جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آئے گا. حالت نسبی سے مراد یہ ہے کہ منصوبات. اب مسلمات اگر حالت نسبی میں واقع ہے، 12 منصوبات میں سے اگر کوئی چیز بن رہا ہوگا تو اس وقت اس کا اعراب کیا آئے گا؟ یہاں پر اگر ہم اس کے پیچھے رأیتو فعل فاعل ذکر کرتے ہیں تو مسلماتن آگے ذکر کرتے ہیں. اب رأیتو ہے فعل، اس کے اندر تو ضمیر ہے فاعل، فعل اور فاعل دونوں مل گئے. آگے آ رہا ہے مسلماتن. اب یہاں پر فعل اور فاعل دونوں ملے. اب یہ تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا اسم مفعول واقع ہو، اور مفعول منصوبات میں سے ہے. جب یہ اسم جمع مؤنث سالم منصوبات میں آئیں گے، منصوبات کی حالت میں آئیں گے، تو اس وقت ان کا اعراب جو ہے وہ جری حالت میں، حالت جر میں آئے گا، یعنی کسرہ کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ آئے گا. رأیتو مسلماتن، یہ اس کا اعراب آئے گا. آگے ہے جی حالت جری. جر کے تقاضے، جر آنے کی صورتیں دو ہیں، یا حرف جر کا داخل ہونا یا مضاف کا داخل ہونا. مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، اس حرف جر اپنے اسم کو جر دیتا ہے. رأیتو اسی طرح رکھیں، اگر مسلماتن اس کے اوپر حرف جر داخل کر دیں. مثال کے طور پر یہاں پر اگر مسلماتن پر حرف جر داخل ہوتا ہے تو بی مسلماتن، حرف جر کے داخل ہونے کی صورت میں بھی اس کا اعراب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہی آئے گا. اس کا اعراب تنوین کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ آئے گا. ہن مسلماتن حالت رفعی میں، رأیتو مسلماتن حالت نسبی میں، مررتو بمسلماتن حالت جری میں. یہ ہے جی جمع مؤنث سالم کا اعراب. آگے ہے جی پانچویں قسم کیا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف جب ذکر کیا، کیونکہ ہم نے پیچھے مفرد منصرف پڑھا تھا تو اس کی قید سے ہم نے غیر منصرف کو خارج کیا تھا. جمع مکسر منصرف کی قید سے غیر منصرف کو خارج کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر منصرف ایک الگ سے قسم بن کر اس کے اندر معرب کی 12 اقسام میں آئے گا. جب اس کو خارج کیا گیا تو یہ الگ سے قسم بن کر معرب کی 12 قسموں میں آئے گا. جب یہ معرب کی 12 قسموں میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جتنے بھی منصرف اسما تھے وہ اس نے خارج کر دیے. غیر منصرف ایک الگ سے اپنی حیثیت اختیار کر کے معرب کی 12 اقسام میں اس کو شامل کیا گیا. غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف منع صرف کے 9 اسباب ہیں، جن میں سے کوئی 2 سبب اگر کسی اسم میں پائے جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو تو اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے. اس کا انشاءاللہ جو اسباب منع صرف ہیں اس پر الگ سے 1 by 1 9 اسباب، ہر ایک پر ایک الگ سے ڈیپلی طور پر لیکچر اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. یہاں پر فقط سیکھنا یہ ہے کہ اس کا اعراب کیسے آئے گا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے. غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے. اب کسرہ اور تنوین جب ہم نے جانا کہ کسرہ اور تنوین نہیں آتے تو ہمیں پتہ ہے کہ اعراب کی صورتیں ہیں 3، حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری. جر تقاضا کرتی ہے کسرہ کا. اب کسرہ تو غیر منصرف پر آ نہیں سکتا. جب کسرہ نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر کسرہ نہیں آئے گا. اس پر 2 ہی اعراب آئیں گے، یا رفع آئے گی یا نصب آئے گی. اب رفع اور نصب بصورت تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جب ہم نے اس کا حکم پڑھا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر رفع اور نصب بھی بصورت تنوین نہیں آ سکتے. جب بھی آئیں گے واحد کی صورت میں آئیں گے، تنوین کی صورت میں اس پر جو ہے رفع اور نصب بھی نہیں آ سکتے. حالت رفعی جو ہے
اب اسم دیکھ لیں کہ ایسا اسم جو غیر منصرف ہو. عمر عام طور پر اس کو غیر منصرف شمار کیا گیا ہے. اب عمر ایسا اسم ہے جو غیر منصرف ہے. اب عمر کو اگر ہم مرفوعات میں سے کوئی چیز بنائیں تو اس پر اس کا اعراب کیا آئے گا؟ عمر کے پیچھے اگر ہم جاء فعل ذکر کرتے ہیں اور عمر کو اس فعل کا فاعل بناتے ہیں تو اس کا اعراب جو ہے وہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آئے گا لیکن بغیر تنوین کے آئے گا. جاء عمر، کیونکہ تنوین تو اس پر آ نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر اعراب بصورت ضمہ آئے گا بغیر تنوین کے. اگر حالت نسبی اس کی دیکھیں تو حالت نسبی میں اس کا اعراب کیا آئے گا؟ اگر اس کے پیچھے رأیت فعل داخل کرتے ہیں، اب رأیت فعل جو ہے اس کے اندر فاعل موجود ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور عمر کو اگر ہم مفعول بناتے ہیں تو اس صورت میں اس کا اعراب کیا آئے گا؟ اس صورت میں اس کا اعراب فتح کے ساتھ آئے گا لیکن بغیر تنوین کے. رأیت عمرا، کیونکہ کسرہ اور تنوین آ نہیں سکتے. آگے ہے جی تیسری حالت اعراب کی، حالت جری. حالت جر کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر اعراب کسرہ کی صورت میں آئے، لیکن ہم اس کا حکم پڑھ چکے کہ اس پر اعراب کسرہ کی صورت میں نہیں آ سکتا، کسرہ اور تنوین اس پر نہیں آ سکتے. تو پھر بقیہ بچے دو اعراب. اب اس میں سے ضمہ آئے گا یا رفع آئے گا. تو یہاں پر کیا آئے گا؟ یہاں پر جو ہے اگر اس کو عمرہ پر حرف جر کو داخل کیا جائے، مررت بی عمرہ، تو اس کا اعراب جو ہے یہ بھی حالت نسبی میں فتحہ کے ساتھ آئے گا. یہ ہے جی غیر منصرف کا اعراب. غیر منصرف کا اعراب جو ہے وہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ بغیر تنوین کے، حالت نسبی میں فتح کے ساتھ بغیر تنوین کے، اور حالت جری میں بھی فتح کے ساتھ آئے گا بغیر تنوین کے. جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف، ان دونوں کا اعراب، ان دونوں کی تعریفات، فوائد و قیودات کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم النحو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.